یہ مان لیں کہ سرکار کی رحلت کے بعد، رحلت کے وقت یا رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اللہ اپنی مخلوق کو نہیں چاہتا، بس اس وقت تک چاہتا تھا جب تک سرکار دنیا میں ظاہراً تھے۔ یا یہ کہہ لیں کہ تمام انسان ویسے بن گئے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو سارے انسان ویسے بنے بھی گناہ گار موجود ہیں، اور اللہ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مخلوق سے منہ موڑ لیتا تو دنیا ختم ہو جائے۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیتا تو دنیا ختم ہو جاتی، یعنی قیامت آ جاتی، لیکن جب اس نے مخلوق سے منہ بھی نہیں موڑا اور سارے انسان ویسے بنے بھی نہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی جیسا ہونا چاہیے۔ بہت آسان سی بات، بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، بہت آسان سی بات ہے، اور خاص طور پہ انسان جو بھی کسی بھی وجہ سے، آبا و اجداد کی وجہ سے، دادا دادی کی وجہ سے، نانا نانی کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس بات کو سمجھنے میں، اس کو درک کرنے میں جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، تو یہ مجلسیں ہیں ہی ان لوگوں کے لیے، یہ مجالس انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو توجہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہماری ماں ایسی تھی۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اپنے ماں باپ کی قبر میں نہیں جائے، ہر ایک کو اپنی قبر میں ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، یعنی حتیٰ کہ جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری قبر میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان سے لو لگانا ہے کہ جو ہماری قبر میں مدد کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا کریں کہ یہ موضوع میں نے ڈاکٹر صاحب ایسا رکھا ہے کہ اس میں تھوڑی تمہیدی گفتگو ضروری ہے، سمجھانے کے لیے اپنے سے چھوٹوں کو، بزرگوں سے دعا لینی ہے کہ جناب ہر دور میں کسی نہ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو رسول جیسا ہو، فضائل میں بھی، کمالات میں بھی، اختیارات میں بھی۔ اگر نبی جیسا نہیں، اگر اختیارات میں، کمالات میں، فضائل میں نبی پاک جیسا نہیں ہے اور وہ ہماری طرح کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر معیار قائم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جو حضرات کل تشریف فرما تھے، کہ اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، اور نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی کے بعد ان کی جگہ پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اس میں کسی قسم کا علم کا عیب نہ ہو، یعنی اگر علمی عیب ہے، علمی کوئی شکم ہے، علمی عیب ہے، تو وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی پاک نے کبھی کسی سوال کے جواب میں لا نہیں فرمایا، یعنی کوئی، اب میں جو حضرات فضائل سننے کے عادی ان کے لیے ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، آپ جان گئے، کم از کم قدم کا کے اشرے سے تو جان گئے کہ جناب میں آپ کو سونے نہیں دوں گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کبھی کسی کو کسی سوال کے جواب میں لا نہیں فرماتے، کبھی آپ نے کسی سوال کے جواب میں لا نہیں کہا، چاہے کوئی اپنی بیٹیاں ہی رشتے میں کیوں نہ پیش آئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی خود رشتہ بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور صحابہ کرام بھی خود رشتے لے کر آئے تھے کہ ہم آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔
ایک جملہ کہا تھا میں نے، اگر کسی کو یاد ہو، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بی بی خدیجہ کا رشتہ بھیجنے کا راز کیا تھا اور صحابہ کا رشتے بھیجنے کا مفاد کیا تھا۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جناب ان کا راز کیا تھا اور ان کا مفاد کیا تھا، لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو بیچ میں بات آ گئی، اس لیے میں نے عرض کر دیا موضوع میرا نہیں ہے، لہذا میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، پھر کبھی عرض کریں گے کہ بیوی کا راز کیا تھا، صحابہ کا مفاد کیا تھا۔ لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اگر علمی عیب ہے، علم کا عیب ہے، تو وہ معصوم نہیں ہو سکتا، وہ جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ علم میں کہاں گئے مولانا صاحب آئے گا؟ اچھا ادھر تشریف لے آئے مولانا، ادھر اندر آئیے، ہمارے بہت بزرگ اور بہت ہی سینئر مولانا مدد علی ملا صاحب ادھر اندر تشریف لے، ایک اور درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لکھتے ہیں کہ ان میں اگر کوئی ایک عیب بھی ہے 17 میں سے تو وہ معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا تو جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ جانشین رسول کے لیے ضروری ہے کہ رسول جیسا ہو، صرف نبوت کا فرق ہے، عہدے کا فرق ہے کہ نبی نہیں ہے، فضائل کمالات اختیارات سب کے سب وہی ہونے چاہیے جو نبی پاک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کیا سرکار پر۔ اور اس کے بعد کل مولانا میں نے علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ عرض کیا تھا، اگر اجازت ہے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں، اور شکر یہ ہے کہ میں سہیل بھائی ایگزیکٹ 9:30 بجے ممبر پہ آ گیا۔ مولانا سہیل بھائی نے آج مولانا عزت رکھتے ہیں، سہیل بھائی نے لیٹ کرایا تھا آج چائے کے چکر میں، تو لیکن میں نے چائے پی نہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑا کہ میں اپنی بات تو میری خراب نہ ہو، جو میرا اپنا وعدہ ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، خاص طور پہ علماء کرام کا اور آپ سب بزرگوں کا، کہ جناب 4 قسم کے عیوب میں کوئی ایک عیب بھی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا تو وہ جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام کی حجت کی رہبر کی ضرورت ہر دور میں ہے، اس کے بغیر عقل اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ نے کسی کو بھی بنا لیا اور دشمنی ہے علی و بطول میں آپ نے کسی کو مان لیا، امیر کا بھی بہت دیجیے گا، آپ نے کسی کو بھی مان لیا، کسی کو بھی
بنا لیا تو وہ مکے مدینے کا رہبر رہنما تو ہو سکتا ہے، آپ کو سلامت رکھے، وہ ایک خطے کا رہبر اور رہنما تو ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ظاہری حکومت کے اعتبار سے، اختیارات نبی کے اعتبار سے نہیں۔ پوچھئے علماء سے کتنے واقعات ہیں کہ جب کوئی دربار میں آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ ہم سے نبی پاک نے وعدہ کیا تھا اس کام کا، تو کہتے تھے یہ کام نبی پاک نے وعدہ کیا تھا تو نبی پاک ہی کر سکتے ہیں، ہماری تو بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اور پھر کیا ہوتا تھا، باہر جناب سلمان مل جاتے تھے اور وہ فرماتے تھے چلو میں تمہیں جانشین رسول سے ملا۔ اب میں کیا کروں، میرا مزاج ایسا ہے، اب مجھے بات یاد آ گئی ہے تو موضوع میں نہیں لیکن اس وقت موضوع میں آ گئی۔ جب آئے تھے نا نصارہ نجران، اگر ناراض نہ ہو گئے موسیٰ قاسم صاحب، میں زیادہ پڑھ لوں گا، کل 1.5 گھنٹہ پڑھا تھا، 2 گھنٹہ پڑھا لیکن یہ بات سن لیں، اب آگے یہ تو کہ جناب جب آئے تھے نصارہ نجران تو سرکار نے انہیں خطوط لکھے تھے پوری دنیا میں، اور خط لکھ کے لوگوں کو بلایا تھا کہ آؤ تبلیغ دین اور ترویج دین کے لیے۔ تو جب نصارہ نجران میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہی مباہلہ ہے، کتاب کا نام، اس میں لکھا ہے کہ 70 پادری نجران کے تیار ہوئے تھے کہ ہم جائیں اور جا کر دیکھیں وہ کون نبی ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور لات و منات و عزا اور عزا کی پوجا نہ کرو، یہ کون ہے؟ 70 میں سے 7 کا انتخاب ہوا اس کتاب کے اوپر۔ 7 میں سے پرویز بھائی کہاں ہے؟ 7 میں سے کہیں بیٹھے، 70 میں سے 7 کا انتخاب ہوا، 7 میں سے 3 کا انتخاب ہوا، اور 3 تھے اسقف عاقب سید، نام کا سید تھا، ذات کا نہیں۔ بہت سارے لوگ اگر جو ہے مذہباً جعفری ہوتے ہیں پھر آگے چل کے وہ سید لکھ لیتے ہیں، تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، اپنی نسل کو خراب نہ کریں کہ جناب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سید تھا گائے کا نام کا، اچھا اصلی جعفری بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں جعفری صاحب کی طرف دیکھ کے گھبرا گیا کیوں کہ میں تو یہ کیونکہ ہمارے علاقے کے لیے تو جلدی پشتی جانتا ہوں کہ اصلی امام صادق علیہ السلام کی اولاد بھی جعفری مذہباً جعفری بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں جو مذہباً جعفری تھے ان کی اولاد نے آگے چل کے سید لگا لیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہیں اور جتنی پشتی ہو تو ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ اسقف عاقب سید، نام بتاؤ، سید، ہاں سید، ذات کا سید نہیں تھا، نام کا سید تھا۔ اسقف جو تھا نا، ان میں قبلہ مدد علی صاحب کو میں نے کچھ سنانا ہے، پہلی دفعہ یہ میری مجلس سن رہے ہیں اور میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ ہمارے پرویز بھائی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اسقف جو تھا نا وہ تورات کا بھی، انجیل کا بھی، زبور کا بھی حافظ تھا۔ میں کبھی یہ نہیں سننا چاہتا، زبور کا بھی، انجیل کا بھی حافظ تھا۔ بات کہاں کی تھی کہاں آ گئی، میں کیا کروں، برض یہ ذکر ہے کہ جناب اسقف عاقب سید یہ جب پہنچے، عالم آن لائن جب یہ پروگرام آ رہا تھا عامر لیاقت والا، تو اس میں میرے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مولانا تھے اور دوسری طرف سے میں تھا، تو عموماً پہلے مولوی کو بٹھاتے تھے اہل سنت کے اور پھر شیعہ مولوی۔ اکثر ہمارے بچے، یہ تو آپ جیسے بچے ناراض ہوتے تھے کہ بھائی آپ پہلی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، آپ پہلی کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، آپ دوسری پہ کیوں بیٹھتے ہیں، ہمارے مولوی کو دوسرے نمبر پہ کیوں بٹھاتے ہیں۔ تو
تو میں ان سے کہتا تھا نہیں ہم خود بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب وہ کوئی سوال کا جواب دے گا اور ٹیڑھا جواب دے گا تو ہم اسے سیدھا کر سکتے ہیں. سلامت رکھ کے اگر ٹیڑھا جواب دے گا ہم اسے سیدھا کر دیں گے. لیکن کیونکہ ٹی وی کے کچھ فارمیٹ ہوتے ہیں, اگر ہماری باری ختم ہو گئی تو اب ہم اس میں بیچ میں لقمہ نہیں دے سکتے. وہاں کچھ اس قسم کا ہوتا تھا کہ ہم بیچ میں نہیں, وہ کہتا تھا اپنی باری میں جو چاہیں بول لیں. آپ مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے جو آپ جو ہے نا جواب دیں, سوال دیں اور ایک دوسرے کو انٹرپٹ کریں. تو اس لیے ہم خود بیٹھتے تھے دوسرے نمبر پہ. تو جب بیٹھے تھے تو اچانک ایک سوال آ گیا کہ جناب یہ بتائیے مرد کے لیے سونا پہننا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا کیسا ہے؟ تو جو بنوری ٹاؤن کے مولانا تھے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جناب حرام ہے, مرد کے لیے سونا پہننا حرام. مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جناب نصارہ نجران جب آئے تھے حضور پاک کی دعوت پر, میں نے بات سی ڈی موجود ہے یہاں سے شروع کی. میں نے کہا جب نصارہ نجران آئے تھے حضور پاک کی دعوت پر تو آ کر انہوں نے گویا مسجد کا جو بھی اس وقت جھوپڑی سی مسجد تھی چھوٹی سی, اس کے باہر بیٹھے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی ایف آئی آر میں بیٹھے. یہ بیچارے مولانا متاثر ہوئے ہوئے ہیں مدد علی صاحب, تو گھبرائے نہیں, میں ادب سے نام لے رہا ہوں. اچھا یہاں بہت سارے ہمارے بھائی برادر اہل سنت بھی تشریف فرما میں جانتا ہوں, تو گھبرائے نہیں, بات حق کی ہوگی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش ہوگی, کیونکہ یہی دروازہ ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں 14 کے علاوہ کسی نے نہیں وعدہ کیا کہ ہم تمہاری موت کے وقت کام آئیں. دکھانا چاہتے ہیں کیوں موت کے وقت جو کام آئے اس سے بڑا رہبر کون ہوگا؟ قبر میں جو کام آئے, دیکھیں مشکل موقعوں پہ جو کام آئے. خیبر کی کھجوریں کھانا آسان ہے, یہ مشکل ہے قبر میں کسی کے کام آنا, موت کے وقت کسی کے کام آنا, سوائے برزخ کے باقی 7 مقامات ہیں جہاں اہل بیت نے وعدہ کیا ہے. اب برزخ میں کیوں وعدہ نہیں کیا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. برزخ میں کام آنے کا وعدہ کیوں نہیں کیا 14 نے, یہ ایک موضوع ہے, اس میں بھی راز ہے, لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے, وہ بہت موضوع پھیل جائیں گے. تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب نصارہ نجران میں نے کہا کہ آئے, حضور نے خط لکھا, یہ ٹی وی میں گئی ہے پوری بات آن ایئر, یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور کی بات ہے. تو دروازے پہ بیٹھے تھے یہ 2 سرکار کے ساتھ, نام میں نے لے لیے, بار بار نہیں لے رہا. اگر آپ سامنے آ جائیں تو کیا کروں مولانا, میں بہت معذرت ہوں کہ میں پورا دائیں بائیں دیکھنے کا عادی نہیں. مولانا آپ ادھر آئیے, مولانا نور صاحب ادھر آگے آئیے, ادھر آگے. میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے کا عادی نہیں ہوں. معذرت کے ساتھ یہ بچے بیٹھ گئے دائیں بائیں والے, دائیں بائیں بیٹھ گئے, تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جناب نصارہ نجران آئے, دروازے پہ بیٹھے تھے یہ دونوں دروازے پہ بیٹھے تھے. آگے پوچھا بھائی تمہارے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے اندر مسجد میں تشریف فرمائے. جھوپڑی تھی 6 تیروں کی, اندر گئے. سرکار نے یہ پوری بات آن ایئر گئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, سی ڈی موجود ہے.
سرکار نے انہوں نے سلام کیا اپنے طریقے سے، سرکار نے ادھر رخ کر لیا، جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا سرکار نے ادھر رخ کر لیا، پھر جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ سلام کیا سرکار نے وہ موڑ لیا، جواب نہیں دیا۔ جملہ سنیے گا، یہ تینوں کے تینوں باہر آئے، دروازے پہ دونوں بیٹھوں سے کہا تمہارے رسول نے ہمیں خط لکھ کے بلایا، یہ پوری بات ہونے گئی ہے، میں دوہرا کیوں رہا ہوں، اس میں راز ہے کہ تمہارے رسول نے ہمیں خط لکھ کے بلایا اور ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے۔ دونوں نے یک زباں کہا، یہ علی سے نہیں، جملہ سنیے گا، یہ آن ایئر کہیے، آن ایئر کہیے بات، کیا کہا دونوں نے یک زباں ہو کے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم مزاج شناس رسول نہیں ہیں۔ دونوں نے جواب دیا ہم مزاج شناس رسول نہیں ہیں، اور اتفاق سے جو ایڈیٹنگ کرنے والا تھا پروگرام کو، وہ جماعت اسلامی کا، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، اس نے ایڈیٹنگ نہیں کی، کیونکہ یہ لائیو پروگرام نہیں تھا، ریکارڈیڈ پروگرام تھا، تو وہ بھی نہیں سمجھ پایا، اس نے اس کو جانے دیا کہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاج شناس رسول نہیں۔ دوسرے دن عامر لیاقت کا فون آیا کہ رات جو آپ نے پروگرام کیا ہے، میرے پاس سپاہ صحابہ والوں کے فون آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مولوی تبرہ کر گیا، چور کی داڑھی میں دن کا۔ میں نے کہا جناب کون سا تبرہ کر گیا؟ کہنے لگے کہ آپ نے کہہ دیا کہ دونوں صحابہ نے کہا کہ ہم مزاج شناس رسول نہیں ہیں، تو میں نے کہا کتاب میں موجود ہے، اس میں کون سا تبرہ ہے؟ کہنے لگے تبرہ آپ نے تو کر دیا، آپ نے کر دیا، بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا۔ میں نے کہا کیا سمجھ لیا؟ مجھے بھی تو سمجھائیں کیا سمجھ لیا؟ عامر لیاقت کے فون بھی میں نے کال ٹیپ کر لی تھی، وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ کہنے لگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مولوی کہہ گیا کہ جو مزاج شناس رسول نہیں ہے وہ منبر شناس رسول کیسے ہو؟ بزرگوں کا سایہ رہے اور ان نوجوانوں کو خدا ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عباس تو کبھی لگاتا ہی نہیں تھا رہا، میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کاشف بھائی آ گئے، آپ کا ہے بتا رہا ہے کہ کاشف بھائی آ گئے، تو جلدی سے 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ نصارہ نجران کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے بلایا، ہم مزاج شناس رسول نہیں۔ باہر کھڑے تھے جناب سلمان فارسی، چچا کہا کہ چلو میں تمہیں مزاج شناس رسول سے ملاؤں۔ مولانا میں نے جو کتاب میں پڑھا، آپ کا مطالعہ زیادہ ہے، میں معذرت ہوں کہ اگر کوئی سکون رہ جائے، لیکن جو میں نے پڑھا وہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دروازے پہ گئے، جناب سلمان نے آواز دی مولا یہ نصارہ نجران آئے، مولا نے اندر سے جواب دیا ان سے کہو کہ یہ سونے کی زنجیریں، سونے کا لباس اتار کے جائیں۔ یہ اثر پڑ گیا نصارہ نجران پر کہ جس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں وہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ آپ کو سلامت رکھے، جس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، لہذا کہا کہ یہ سونے کی زنجیریں اتارو، راہبانہ لباس پہنو، جو راہبوں کا لباس۔ بات کہاں کی کہاں چلی گئی؟ راہبانہ لباس پہن کے جاؤ، میرے سردار تمہیں اٹھ کر تمہارا استقبال کریں گے۔ انہوں نے زنجیریں اتاری اور سونے کی انگوٹھیاں اتاری، راہبانہ لباس پہنا، آئے سرکار کی خدمت میں، سرکار نے اٹھ کر استقبال کیا اور پھر ان سے بات شروع ہوئی، مناظرہ شروع ہوا اور بات چیت ہوئی۔ جملے 2-3 بیچ میں یاد آ رہے ہیں،
جو ٹی وی پہ بیان نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. کبھی آپ میں سے کوئی موسیٰ بھائی جیسا سی ڈی نکلوا لے گئے مولانا نے غلط بیان کیا. میں جو وہاں بیان کیا تھا وہ بیان کر دیا، جو آگے بیان کیا تھا اس میں سے ایک جملہ وہاں بیان کیا تھا وہ بھی نشاندہی کر دوں گا، لیکن جو نہیں کیا تھا وہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی نے مولا سے پوچھا سرکار اس میں راز کیا تھا؟ سرکار نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ سلمان اگر کوئی مرد سونا پہن لے تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اب وہ نوجوان غور فرمائیں جو پیسے کے زوم میں پیسہ بناتا کا اور شیطان جسم کے ساتھ چمٹائے پھر رہے. شیطان اگر کوئی سونے کی زنجیر، نوجوان میں دیکھ رہا ہوں سب کے سینے، اگر کوئی سونے کی زنجیر پہن لیتا ہے نا مرد تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. بہت بھاری جملہ کہہ رہا ہوں میں، دیکھوں بزرگ حضرات عادل بھائی ہے جو مہدی بھائی ادھر اپنی جگہ پہ آ جائیں اور آپ جلدی آیا کریں کہ جناب مولا میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر کوئی مرد سونے کی زنجیر پہن لے تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور جس کے جسم کے ساتھ شیطان چمٹ جائے اس سے رسول کلام نہیں کرتے، اس سے رخ موڑ لیتے ہیں. اب میں جملہ کہوں تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، رسول پاک نے جس سے جب کبھی رخ موڑا سمجھتے شیطان اس کے ساتھ چمٹا ہوا. کہ جناب کس کس کے ساتھ رسول پاک نے رخ موڑا، کس کو قوموا انی کہہ کے اپنے دروازے سے نکالا. خدا کو سلامت رکھے، خدا کو سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. ہاں کیونکہ فقہی مسئلہ ہے اس لیے یہ بھی عرض کر دوں، علماء موجود ہیں کہ اگر کسی لمبے سفر پہ آپ ہیں اور سونے کی انگوٹھی آپ اس خیال سے پہن لیتے ہیں کہ اگر کہیں سفر میں ہم لوگ پٹ گئے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم اسے بیچ کے اپنا گھر تک پہنچنے کا ذریعہ کر لیں، وہ صرف بالامر مجبوری اس کی اجازت ہے، ورنہ ہر وقت سونے پہننے کی اجازت نہیں. اور جو حضرات، کیونکہ یہاں بہت سے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جو شادی کرنے جا رہے ہیں، میں ان کی بھی خدمت میں عرض کروں کہ اگر تمہارے سسرال والے نا سونے کی انگوٹھی بھیجیں تو ان کو پہلے سے منع کر دو کہ تم پہلی رات ہی شیطان میرے ساتھ چمٹوا دو. قرآن کی شادی کریں گے نا انشاءاللہ، تو ان بچے جتنے یہ شادی کرنے جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں یہاں، میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن کی انشاءاللہ سال 2 سال 3 سال میں جلدی اور جلدی کیا کریں بچوں کی شادیاں. یہ انٹرنیٹ نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے، لہٰذا میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ سونا اگر کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ جائے تو شیطان اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو نصارہ نجران، بات لمبی ہو گئی، آئے تھے اور اس وقت آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو حضرت عیسیٰ؟ تو کہا ان کا باپ نہیں، کہا اگر عیسیٰ کا باپ نہیں اور تم ابن اللہ کہہ رہے ہو تو آدم کے لیے کیا کہو؟ آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ، اسے کیا کہو گے؟ تو جب انہوں نے بات نہیں مانی، ایک جملہ عرض کر دوں، بات لمبی ہو رہی ہے، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اس وقت 23 ذی الحج، آج بہت ہی معذرت قوم ہے حسن بھائی، ہو سکتا ہے موضوع پہ زیادہ بات نہ ہو پائے، اگر ناراض نہ ہو کہ جناب جب سرکار نے فرمایا تو 23 ذی الحج 9 ہجری
23 ذیلحج 9 ہجری کو شام کے ٹائم آیت نازل ہوئی، اور آیت نے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، کینیڈا میں پڑھ رہا تھا مولانا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری روایات ہماری کتابوں میں حالات خان نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے ہماری کتابیں جلوا کر ختم کر دی۔ تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ جناب امام حسین علیہ السلام بیٹے کیسے دے سکتے ہیں، کہہ رہا ہے امام حسین علیہ السلام بیٹے کیسے دے سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال وہیں ممبر سے کیا کہ جس نے بھی پرچہ بھیجا ہے وہ مجھے دوبارہ پرچہ لکھ دے، اگر کھڑے ہو کے نہیں جواب دے سکتا کسی وجہ سے، تو پرچہ لکھنے سے بھی اتنا بتایا کہ آپ مولا حسین علیہ السلام کے اختیارات کے قائل ہیں یا نہیں، بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیٹے نہیں دے سکتے، تو ہمیں آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نزدیک آپ اور طالبان ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا عقیدہ بیٹے دے تو سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اذن خدا سے، اللہ کے اختیار سے بیٹے دے تو سکتے ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے راہب والی، یہ سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ انہیں سمجھائی جا سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہمیں روایت کتاب میں نہیں ملتی، تو ہم کہیں گے کتاب میں نہیں ملتی، یہ تو وہ ہے کہ جو عملاً کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کو کتاب روایت کتاب میں نہیں ملتی، آپ کربلا جا کے بیٹے مانگ کے دیکھیں۔ دعا مانگو، 11 کے 11 کو بیٹے ہوئے، مگر جانا وہاں پڑے گا، کربلا جانا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا قدم گاہ پر کہ اللہ اسے کہتے ہیں، حسین اسے کہتے ہیں جو اللہ بتاتا بھی ہے، اللہ دکھاتا بھی ہے، اور اللہ بچاتا بھی ہے۔ میں بہت سی تشریح کر سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے، اب کیا کروں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا نصارہ نجران بیٹے کی بات کر رہے تھے کہ جناب حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ادھر سے آیت کیا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے تھے اللہ کا۔ بہت باریک سی بات ہے، اور یہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کا بیان کردہ نقطہ ہے، ان کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہاں بیٹوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جملہ سنیے گا، سب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں شاید اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، لیکن تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو حسنین جیسے ہوتے۔ پہلے کہ میں ٹوک دیتا، شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کیوں کہا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاؤ۔ اس بات پر وہیں کینیڈا میں، مولانا کیا کروں میرا اپنا مزاج ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ایک بچے نے پرچہ لایا تھا، بھیجا تو بڑے نہیں ہوگا، وہ پرچہ لایا بچہ، بھیجتے بڑے ہی ہیں سب، اور اس میں لکھا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کیسے بیٹے دے سکتے ہیں، راہب تو شادی نہیں کرتے۔ مولا
راہب تو شادی نہیں کرتے. میرا جملہ سنیے گا, اگر آپ نے قدر کی میں اندازہ لگاؤں گا کتنے فضائل سننے والے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دشمنی مولا حسین میں پرچے بھیجنے والے, سوال کرنے والے قدرت خدا کا انکار کر رہے ہیں. نہیں پہنچی بہت سارے لوگوں تک بات. میں جب تک دلیل دے دوں گا دشمنی مولا حسین میں, کاشی بھائی نہیں پہنچے, دشمنی مولا حسین علیہ السلام میں قدرت خدا کا انکار کر رہے ہیں. اب میں جملہ پڑھا رہا ہوں, علم خدا کا انکار کر رہے ہیں, اختیارات خدا کا انکار کر رہے ہیں. جتنے جملے اس میں پڑھائیں تو وہ بچہ پھر آیا ہمت کر کے کہ ذرا دلیل دیجئے. میں تو یہ بات کر کے چلا گیا, آگے موضوع میں آگے چلا گیا. اس نے پھر کہا کہ اس کی تشریح کیجئے. میں نے کہا جناب آپ دشمنی مولا حسین میں اختیارات خدا کا, قدرت خدا کا, علم خدا کا انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. دلیل دے دوں؟ میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ راہب شادی نہیں کرتے, مولا حسین بیٹے کہاں سے دے دیں گے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے راہب شادی نہیں کرتے. میں نے جملہ کہہ دیا. وہ کیوں کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ؟ وہ راہبوں سے تو کہہ رہا ہے نا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. آپ کو زندگی عطا فرمائے. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ ذرا بتائیں, اس طرف والے نہیں بول رہے ہیں. سبھی بھائی بتائیے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اور یقیناً یہ جملہ میرے ذہن میں اچانک وہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ راہبوں سے کہہ رہا ہے نا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تمہیں پتا ہے راہب شادی نہیں کرتے, اللہ کو پتا نہیں ہے یہ بیٹے کہاں سے لائے. آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ گھڑی بھی بات ہے. راہبوں کی 17 قسمیں ہیں. میں کیونکہ 24 دفعہ امریکہ اور 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں تو وہاں میں نے بڑی تحقیق کی ہے. راہبوں کی 17 قسمیں ہیں. صرف ایک قسم کے راہب ہیں جو اپنی کسی فزیکل وجہ سے شادی نہیں کرتے. میری تحقیق ہے, ایک قسم کے راہب ہیں جو شادی نہیں کرتے, باقی سب راہب شادی کرتے ہیں. تو اللہ جن سے فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفس لاؤ, ہم اپنے نفس لاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور لعنت جو ہے کاذبین پہ ہوگی. اگر حسن بھائی اجازت دے ہاتھ اٹھا کے تو میں اس موضوع کو ذرا سا پورا کر دوں. اچھا اوروں نے تو دی نہیں. ہاں پوچھا ہی ان سے, چلیں شکریہ. تو کیونکہ بانی ہے تو ظاہر ہے کہ بعد میں پھر پتہ ہے کیا, اور جو بانیان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھانا کھاتے ہوئے غیبت کرتے ہیں کہ جناب مولوی کا موضوع کچھ تھا, پڑھ کچھ گئے. تو میں 3 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں, 3 گھنٹے. اگر آپ کہیں گے تو میں مولانا ان سے پوچھئے گا گلستان سجاد والے ساتھ سے, اگر یاد ہوگا آپ کی کمائیں. جی مہربانی. تو ہم وہاں 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے پڑھتے رہے. تو میرا مزاج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ممبر توڑنے کا نہیں ہے, رانے پیٹنے کا نہیں ہے, تو سیدھا سیدھا مزاج ہے. تو اس لیے مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور ماشاءاللہ ممبر پہ گردی بھی ہے, اکثر جگہوں پہ ممبر پہ گردی نہیں ہوتی تو تشریف سن ہو جاتی ہے. لیکن ممبر بھی اچھا ہے اور سامعین بھی اچھے ہیں تو میں 2-2.5 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نصارہ نجران 23 ذی الحج, اگر یاد ہے 23 9 ہجری کو شام کے ٹائم یہ آیت نازل ہوئی. مباہلہ ہونا تھا 24 کو, آیت نازل ہوئی 23 کو. اچھا, مسلمان کے بقول نبی پاک تو علم غیب رکھتے نہیں بقول مسلمان.
اچھا مسلمان کے بقول نبی علم غیب نہیں رکھتے تو صحابہ کہاں سے رکھیں گے؟ بھائی جب مسلمان کے بقول سرکاری علم غیب نہیں رکھتے تو صحابہ کرام کو کہاں ہوگا؟ اب جب صحابہ کا نہیں ہوگا تو عام مسلمان کو کہاں ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ حالانکہ اس پہ بھی میں بہت عرض کر سکتا ہوں، یہ بھی جیو ٹی وی میں ایک سوال آیا تھا کہ نبی پاک علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا جناب آپ نبی پاک کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک 14 کے 14 علم غیب رکھتے ہیں، 14 کے 14 عالم الغیب ہیں۔ میں نے وہاں جلدی سے جملہ کہہ دوں، میں کیا کروں، مزاج الگ ہے اپنا۔ میں نے کہا جناب 14 کے 14 عالم الغیب ہیں، کیونکہ اللہ خالق الغیب ہے۔ اللہ خالق الغیب ہے، 14 کو عالم الغیب بنایا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، خدا زندگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جی میں نے وہاں پڑھا تھا، اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں، خدا سلامت رکھے، کہ جناب نبی پاک کو اور 14 کو اللہ نے عالم الغیب بنایا۔ اس پہ میں ایک تجزیہ کر سکتا ہوں لیکن ٹائم ضائع ہوگا، کہ جناب نصارہ نجران 9 ہجری 23 ذی الحجہ کو آیت نازل ہوئی۔ بقول مسلمان کے ان مجلسوں سے بہت کچھ ملے گا اور مسلمانوں کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا۔ کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو کہ جناب مسلمان کہتے ہیں نبی پاک علم غیب نہیں رکھتے۔ اچھا نبی نہیں رکھتے، صحابہ کہاں سے رکھیں گے؟ صحابہ نہیں رکھتے تو مسلمان کہاں سے رکھے گا؟ اس کا مطلب ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تو خالق الغیب ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ صبح مباہلے کے روز 2 بیٹی کے بیٹے بن کے جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ 2 پرویز بھائی چلے گئے، 2 بیٹی کے بیٹے، کچھ جملے میں ان کے لیے پڑھنا چاہ رہا تھا، 2 بیٹی کے بیٹے بن کے جائیں۔ پھر چیلنج کر کے ایک بات کروں، کرسی والوں سے دعا لینے کے لیے دائیں بائیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ مباہلے کے روز آپ کے صلبی فرزند، سگے بیٹے، صلبی فرزند حضرت ابراہیم زندہ تھے۔ حضرت ابراہیم حضور کے صلبی فرزند زندہ، آیت کہہ رہی ہے جتنے چاہو بیٹے لے آؤ۔ ابنانا و ابناکم، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے لاؤ۔ ہیں بھی 3 بیٹے، 2 بیٹی کے بیٹے، ایک اپنا بیٹا، لیکن اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹی کے بیٹوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ درجات بلند کرے، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند ہوں۔ یہ قبلہ معرفت کی مجلسیں ہیں، جہاں تک بھی بات پہنچ سکے انٹرنیٹ پہ جاری ہے، اور میں شکر گزار ہوں مولانا ملا صاحب کا اور قبلہ کا اور سب آپ حضرات کا کہ جس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں کہ جناب ابراہیم زندہ تھے۔ علامہ علی حسنین شیفتہ، اگر کسی کو نام یاد ہو، علی حسنین شیفتہ ایک سرگودا میں، احمد بھائی آپ کو یاد ہے، آج آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے تو پہچاننے میں نہیں آتا کہ علی حسنین شیفتہ ایک پروفیسر عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مباہلے پر، علیحدہ کتاب۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جناب ابراہیم 8 ہجری میں پیدا ہوئے، 10 ہجری
में इंतकाल हुआ है, मुबाहला 9 में हुआ है। आखिर हुजूर अपने सुलभी फर्जंद को क्यों नहीं ले गए? यार ये इसमें बहुत गहराई है, अगर इजाजत दें। अच्छा, इसमें एक सवाल और पैदा हो रहा है, अगर थके नहीं है तो सवाल और पैदा हो रहा है कि नबी पाक जब भी कभी मौला हसन हुसैन को उठाते थे ना गोद में एक साथ, तो एक को एक हाथ में, दूसरे को दूसरे हाथ में, या कभी एक को इस कांधे पर, एक को इस कांधे पर। ये पहला और आखिरी मौका है कि जब सरकार ने मौला हसन को साथ रखा है, गोद में नहीं लिया है। यार बहुत बारीक सी बात है। और मौला हसन इमाम है, नबी से कदम आगे बढ़ा के नहीं चल सकते। थोड़ा सा मौला हसन को साथ साथ रखा है, वो नाना के साथ साथ चल रहे हैं, कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यार राज क्या है, ये बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करें, आखिर हिकमत क्या है। नबी ने आज गोद में नहीं उठाया, वरना हमेशा एक गोद में मौला हसन को 6 महीने का तो फर्क था, जाहिरी तौर पे मौला हसन हुसैन में 6 महीने का फर्क, तो एक को इस गोद में उठाते थे, एक को इस गोद में, कभी एक को इस कांधे पे, एक को इस कांधे पे। मुबाहले के रोज एक बेटे को घर छोड़ के जा रहे हैं जो सुलभी बेटा है, एक नवासे को साथ साथ रख रहे हैं, सिर्फ हुसैन को आगे आगे रख रहे हैं। इसमें राज है, बहुत सारे लोग जो है वो गर्दन भी नहीं हिलाते, तो उनके लिए एक राज है। मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, नहीं ये आदत दाद देने की, गर्दन जरूर हिलाएं। और हमारे, मैं जुमला कह रहा हूँ और मैं तो यूं गर्दन हिलाने के कह रहा हूँ, यूं गर्दन हिलाने का। लिहाजा मेहरबानी करें, थोड़ा सा मेरे साथ चलें, मेरा अपना मिजाज है अहमद भाई। मैं जल्दी से कह रहा हूँ कि जनाब रसूल पाक ने आगे आगे मौला हुसैन को रखा गोद में, उंगली पकड़िए मौला हसन, आगे नहीं है, साथ साथ है। क्यों? बेटे को घर पे छोड़ा, दुनिया वालों को बताना था। आयत कह रही है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, लानत होनी है कयामत तक काज़िबीन पर, लानत होनी है कयामत तक झूठों पर। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे होने चाहिए जो कयामत तक सादिक पैदा होते हैं। ये मौलाना बच्चों का नारा बता रहा है कि नबी 1 घंटा और पढ़ सकते हैं कि जनाब, मगर आप थक जाएंगे, मुझे दुख होगा। बस जल्दी से बुजुर्ग हजरात से दुआ लेने के लिए क्यों मौला हुसैन को आगे रखा, ये बताने के लिए कि इब्राहिम की नस्ल से भी कोई सादिक पैदा नहीं होगा, हसन की नस्ल से भी कोई इमाम सादिक पैदा नहीं होगा, अगर पैदा होंगे तो हुसैन की नस्ल से पैदा। मुझसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, बड़े इसलिए हैं कि उन्हें आए खामेनाई ने अमामा पहना है, और छोटे इसलिए कि उम्र में छोटे हैं, हालांकि उम्र का कोई मयार नहीं है।
سے زیادہ ہے؟ اللہ میں طالب علم ہوں، وہ کیونکہ بڑی شخصیت نے انہیں امامہ پہنا ہے، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں ان کا، مولانا کا جملہ نقل کر رہا ہوں کہ جناب سبب کیا ہے کہ مباہلے میں بھی مرکز بنایا مولا حسین کو۔ چچا آپ سے دعا چاہیے، آگے آگے مولا حسین کو رکھا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے ابنانا و ابناکم، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے لاؤ۔ نبی نے بتا دیا 3 نہیں، حسین کے ساتھ 9 بیٹے پیش کرنا۔ آپ کا سلامت رکھے، کیونکہ آیت قیامت تک رہے گی، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، تو آج بھی کوئی صادق ہونا چاہیے، اسی صادق کا تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ آج کے دور کا صادق ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر جو آج کے دور کے ساتھ صادق نہیں ہوگا، شامل نہیں ہوگا، جملہ کہہ دوں، آپ نے پھر مجھے موضوع دے دیا، آج کے دور کے صادق کے ساتھ جو ساتھ نہیں ہوگا، جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کونوا مع الصادقین، جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ پھر 39 ملکوں کی فوج میں شامل ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جو مولانا شہنشاہ کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا تھا، اگر اجازت دے، یہ کیونکہ ان کا نقطہ ہے، لہذا اس نقطے کی وجہ سے دعا کریں کہ خدا ان کو حاسدوں سے محفوظ رکھے۔ اس نقطے کی برکت سے خدا ان کو ظالموں اور دہشت گردوں کی شر سے محفوظ رکھے، اور تمام محبان اہل بیت کو محفوظ رکھے۔ جو میں ان کا بیان کردہ نقطہ پڑھنے جا رہا ہوں، مولا حسین کو اللہ نے نبی پاک کے ذریعے سے مرکز بنایا، مباہلے میں صادقین کا مرکز، صادقین کا نمائندہ، قیامت تک کے آنے والے سچوں کا رہبر۔ اور سن لیجئے، زیر قصہ، یہ مولانا کا نقطہ ہے، زیر قصہ یہ بچے سوال کرتے ہیں کہ جناب مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام، مولا نبی پاک اور معصوم عالم چادر کے اندر تھے، آیت اخیر نازل ہوئی، یہ پانچوں اس آیت کے مصداق ہیں۔ مولا سجاد کیسے مصداق؟ یہ مولانا کا نقطہ ہے، مولا سجاد کیسے مصداق آیت اخیر کے، مولا باقی کیسے مصداق آیت اخیر، مولا صادق کیسے مصداق آیت اخیر، مولا موسی کاظم کیسے مصداق ہے، مولا رضا کیسے مصداق ہے، مولا تقی کیسے مصداق ہے، مولا نقی کیسے مصداق ہے، مولا حسن عسکری کیسے مصداق ہے، مولا قائم کیسے مصداق ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے نا، یہ نوجوان بچے سوال کرتے ہیں نا کہ جناب چادر میں تو 5 تھے، ہم کہتے ہیں 14 مصداق ہے، یار تو 14 کیسے مصداق؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب مولانا نے دیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں ان کے حوالے سے موضوع میں آ جاتا ہے تو بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان سے نظر بد دور ہو۔ موسیٰ بھائی
جناب کیسے مصداق ہے؟ مثال دے رہا ہوں، اگر کہا جائے علی ابن ابی طالب تو کہا جائے گا علی ابن ابی طالب، یعنی حضرت ابی طالب کے بیٹے علی، تو علی کے ساتھ ابن لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کہا جائے جعفر و علی تو اب ابن نہیں لگے گا، ابنان لگے گا۔ تھک گیا اسلام میں، ابنان لگے گا، علی و جعفر ابنان ابی طالب۔ لیکن اگر کہا جائے عقیل جعفر علی، تین بیٹوں کا نام، تو اب نہ ابن لگے گا نہ ابنان لگے گا، اب لگے گا بنو، چونکہ تین یا تین سے زیادہ پر بنو استعمال ہوتا ہے، اس لیے 18 بنی ہاشم کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی بنو کہا ہی وہاں جاتا ہے جہاں تین یا تین سے زیادہ ہوں۔ اب اگر کسی کی بھی گردن نہیں لی تو مجھے دکھ ہوگا، میں سید ہوں بددعا نہیں دے سکتا، لیکن مجھے دکھ ہوگا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے پوچھا تھا یا اللہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ چادر میں 14 موجود ہے۔ نگاہ قدرت سے دیکھیں، نگاہ بشر سے نہ دیکھیں۔ اور فرما رہے ہیں نگاہ وہابیت سے نہ دیکھیں، وہاں فرما رہے ہیں نگاہ خدا سے دیکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَبَنُوهَا، نبی زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے سارے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین کے ذریعے سے، حسین علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے صادقین صاحبان تطہیر بھی ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، اگر اجازت دے مولانا، مجھے آپ کی فکر زیادہ ہے اور اب آپ اٹھ کے جانے بھی نہیں دوں گا آپ کو، لہٰذا میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے بزرگوں سے کہ جناب کسی کو نہیں پتا تھا کہ صبح بم کون جائے گا، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ جناب صبح، وہ تو خالق کے کائنات ہے، اسے پتا تھا صبح بیٹی کے 2 بیٹے جائیں گے، ایک عورتوں میں، جبکہ 9 ازواج گھر میں موجود تھی۔ آج کل تھوڑا بچ کے چلنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 ازواج گھر میں موجود تھی، نہیں لے کے گئے، فقط بیٹی کو عورتوں کی جگہ پہ لے گئے۔ آیت میں نہیں تھا کہ بیٹی لاؤ، نہیں تھا کہ بیوی لاؤ، نہیں تھا کہ بیٹی لاؤ یا بیوی لاؤ یا کسی قسم کا کوئی رشتہ لاؤ، نہیں، نسانا و نساکم، عورتیں لاؤ۔
جملہ مولانا یاد آ رہا ہے. دیکھیے نبی پاک کی ازواج موجود تھی لیکن نبی صرف بیوی کو لے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت ایک معاشرے میں 3 طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے. یا کسی کی بیٹی ہوتی ہے, یا کسی کی زوجہ ہوتی ہے, یا کسی کی ماں ہوتی ہے. جناب سیدہ کو کیوں لے گئے؟ اس لیے کہ نبی کی بیٹی بن کر جا رہی ہے, علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے, حسنین کی ماں بن کر جا رہی ہے. رات کو سلامت رکھے, رات کو زندگی عطا فرمائے. اللہ عجیب روایت ہے, سب پڑھے لکھے حضرات ہیں, خدا سلامت رکھے اور دعاؤں کو قبول فرمائے. اچھا میں تو ابھی وہیں اٹکا ہوا ہوں کہ صاحب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ صبح کون کون جائے گا, تو اللہ نے سارے سیگے جمع کی کیوں نازل کی؟ اچھا بہت لطیف بات ہے, میں بہت شکر گزار ہوں. درود پڑھ لیں. بھائی اللہ کو تو پتا تھا نا. اچھا چلے مولانا کوئی ناراض ہو تو بھلے ہو جائے. جملہ جب آیت نازل ہوئی نا شام کے ٹائم 23 ذی الحجہ 9 ہجری کو, تو سارے مدینے والے خوشبو لگا رہے تھے کہ صبح ہم جائیں گے. سارے مدینے والے غسل کر رہے تھے جو سارا سال غسل نہیں کرتے. غسل کر رہے تھے کہ صبح ہم جائیں گے, کیونکہ آیت میں بہت گنجائش ہے, جتنے چاہو نفس لاؤ. ساری عورتیں تیاری کر رہی تھی, صبح ہم جائیں گے کیونکہ جتنی چاہو عورتیں لاؤ. سارے بچے تیار ہو رہے تھے, مائیں تیار کر رہی تھی کہ صاحب بنانا بننا جتنے چاہو بیٹے لاؤ, کیونکہ نبی روحانی طور پہ باپ ہیں تو سارے بچے جائیں گے. صاحب تھک گئے تو بتا دیں, کہاں سارے بچے جائیں گے, لہذا کچھ عجیب دلچسپ موضوع بن گیا ہے حسن بھائی. کہا کہ سارے بچے جائیں گے, سب تیاری کر رہے ہیں. میرا سوال ہے مولانا قبلہ مدد علی ملا صاحب خدا سلامت رکھے, مولانا نور صاحب اور بزرگ حضرات جو یہاں تشریف فرمائے, ان سے سوال ہے کہ یہ سارے کے سارے جنگ میں کیوں نہیں جانے کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں؟ یا مباہلہ ہوتا ہے جس میں بددعا کی جاتی ہے, یا مناظرہ ہوتا ہے جس میں علمی بحث ہوتی ہے. جنگ میں جانے کو تیار کوئی نہیں. کیوں؟ اس کا راز بتاؤں گا. اچھا مناظرے میں جانے کو تیار کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علمی یتیمی ہے. کیونکہ علمی یتیمی ہے, لہذا مناظرے میں کوئی جاتا نہیں ہے. مباہلے میں جانے کو سب تیار ہے کہ وہاں کرنا ہی کچھ نہیں. دعا بھی نبی فرمائیں گے, ہمیں تو صرف آمین کہنا ہے. وہاں کرنا کیا ہے؟ وہاں صرف ہم نے آمین کہنا ہے. لہذا صرف آمین کہنا ہے, سب تیاری کر رہے ہیں کہ صبح جانا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. جنگ میں جانے کو کوئی تیاری کرتا نہیں, نہ غسل کرتا ہے نہ خوشبو لگاتا ہے. کیوں؟ کیا موت کا خوف ہے؟ نہیں, ہم صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. یا ہم صبح شام آیات پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, تو صحابہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہمیں غور فرمانا, ان کے سامنے آیتیں نازل ہوئی ہیں نبی پاک پر, تو وہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو پھر موت کا خوف ہے معذرت کے ساتھ. جو ذاکرین وائزین یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو موت کا خوف ہے, نہیں, موت کا خوف نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ مرنا تو ہے, کل نفس ذائقۃ الموت.
پھر جنگ میں کیوں نہیں جاتے جب موت کا خوف نہیں؟ یا جب موت کا خوف نہیں ہے تو جنگ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لیے خوشبو اور غسل کیوں نہیں کرتے؟ جواب دے دو کوئی ناراض نہ ہو. موت کا خوف نہیں ہے. خوف کس بات کا ہے؟ میں دیکھوں کیسے سنتے ہیں. برآمدے والے بہت کم داد دے رہے ہیں تو میں دیکھوں کیسے داد دیتے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں موت کا خوف نہیں ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ کہ وہاں سے آنے والا کافر رجس پڑتا ہے. بہت باریک بات ہے. وہاں سے آنے والا کافر رجس پڑتا ہے اور رجس میں کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں. وہ اپنے باپ کا بھی بتاتا ہے, دادا کا بھی بتاتا ہے. یہاں والے کیا بتائیں گے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سبھی میاں ابھی تک آپ نے نعرہ نہیں لگایا. میں جملہ کر رہا ہوں اور وہ جملہ دیکھیں جن حضرات نے تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کیا, میں نے بہت سو کو دیکھا ہے. میں ان کے لیے ایک دلیل دے رہا ہوں, اس پہ اگر آپ کا منہ سیدھا نہیں ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. اور وہ جملہ کیا ہے, معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو, میں جملہ کہہ رہا ہوں, دلیل رکھتا ہوں. میرے سر پہ امامہ ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا, دلیل رکھتا ہوں. آیا تھا نا بھی یکم محرم, کیا منایا تھا؟ 22 جماعت ثانی کو کیا مناتے ہیں؟ جماعت الاول کو. بتائیے 18 ذی الحجہ کو کیا مناتے ہیں؟ یوم وفات یا یوم شہادت مناتے ہیں. کبھی ولادت منائی ہے؟ یقین جانے بزرگ حضرات, ایک فرد کے لیے دل سے دعا ہے. یہاں جتنے تشریف فرمائے ہیں, خواتین سن رہی ہے, باہر بیٹھے ہیں, وہ عالم کے پاس بیٹھے ہیں, ان سب کے لیے دل سے دعا ہے. انتہائی شکر گزار. کوئی بات نہیں ہوگی. ولادت نہیں مناتے. کیا پڑھیں گے رجس میں؟ رجس میں کیا پڑھیں گے؟ موت کا خوف نہیں ہے, خوف ہے اوپر کا. سارے کے سارے تیاری کر رہے ہیں, صبح ہم جائیں گے. اچھا وہ بات تو وہیں رہ گئی بعد میں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں صبح کون جائے. اگر کہیں تو چھوڑ. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا, خالق کے کائنات کا. اسے پتہ ہے کہ میں صبح بیٹی کے بیٹے 2 جائیں گے, ایک بیٹی جائے گی, ایک نفس جائے گی. تو آیت میں تثنیے کا صیغہ نازل کرتا بیٹوں کی جگہ. اللہ تو خالق ہے نا, تثنیے کا صیغہ نازل کرتا یعنی تثنیہ 2 کا, کہ 2 بیٹے جائیں گے, نواسے بیٹے بن کے جائیں گے, 2 کا نازل کرتا. واحد مؤنث کا صیغہ نازل کرتا عورت کی جگہ. واحد مذکر کا صیغہ نازل کرتا نفس کی جگہ. وہ تو خالق ہے نا. اگر نہیں سکے تو بیان کرو. آنے والی خبر کی جگہ آنے نظر بھائی کوئی نعرہ نہیں لگاتے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بتائیے کہ اللہ تو سارے صیغے جانتا تھا نا, خالق ہے, کیوں سارے جمع کے صیغے نازل کیے؟ راز کیا تھا؟ ایک رات پہلے نازل کیے. ایک رات پہلے نازل کیے اور سارے جمع کے صیغے نازل کیے. اب یہ بھی آپ کو ویسے سننا پڑے گا جیسے حسن
کہتے تھے نا بھائی اللہ نے تسبیح کا سیغہ نازل کیا، نمازوں سے بڑی محبت تھی، کبھی کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، کبھی گود میں لیتے تھے، کبھی چادر میں لے لیتے تھے. تو آج بھی مباہلے کے میدان میں رہ گئے، کیونکہ آیت میں دو کا ذکر تھا، دو کو لے گئے. ورنہ جانے والے تو بہت سارے تھے. کم سے کم وہ تو کہتے جو کہ آج کہتے ہیں میں نوکر صحابہ تھا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی آیت میں بہت اللہ نے گنجائش نہیں رکھی، تسبیح کا سیغہ نازل کیا، نبی دو کو لے گئے، واحد محمد کا کیا، بیٹی کو لے گئے، بہت محبت کرتے تھے. علی کے لیے تو ساری فضیلتیں بیان کرتے تھے، علی کو لے گئے. آیت میں گنجائش ہوتی تو بہت سارے تھے جانے والے. اب جملہ کہہ دوں، اللہ نے آیت میں گنجائش رکھ کے بتا دیا، ایک رات پہلے آیت نازل کر کے بتا دی. کوئی ہے حسنین جیسا تو آ جائے میدان میں، کوئی ہے زہرا جیسی تو آ جائے میدان میں، کوئی ہے علی جیسا تو آ جائے میدان انشاءاللہ. مولا سلامت رکھیں. حسن بھائی اللہ آپ کو بہت دے، کچھ نہ کچھ کیا کریں، بھلے ہمیں نیاز نہ دیں، بھلے دال روٹی تو چلی رہی ہے نا، لیکن اگر جس مجلس میں تبرک نہیں ہوتا وہ مجلس مکمل نہیں ہوتا. مجلس میں تبرک ہونا چاہیے. مجلس اس لیے کہ یہ تبرک لینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. سلامت چاچا اس دن آپ مسئلہ پوچھ رہے تھے نا، یہ تبرک لینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. روٹی لینے کا ملائکہ. آپ نے چلیں توجہ دلا دی تو جملہ سن لیں. میں مولانا سے سوال کر رہا ہوں، بزرگ سینئر ہے، میرا سوال ہے کہ جناب ملائکہ کو کھانا کھانے کی احتیاج نہیں ہے. ملائکہ روٹی نہیں کھاتے، کھانے کی احتیاج نہیں ہے. جنہیں احتیاج نہیں ہے وہ دروازہ سیدہ پہ مانگنے آتے ہیں. یہ مانگنے آتے ہیں جنہیں احتیاج نہیں ہے، جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے لیے کھانا پینا ہے نہیں. تو جملہ کہہ دوں، ملائکہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ہم مانگتے ہیں تو تمہیں بھی مانگنا ہے. تو بے شک میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، 3 دفعہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہمیں بھلے لفافہ نہ دیں ہم، لیکن نیاز ہونی چاہیے. نیاز ہونی چاہیے. جو ٹرسٹی حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ہاں کل سے ہونی چاہیے. بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر نیاز بھی شان شان ہونی چاہیے. بندے کو اللہ نے اگر رزق دیا ہو، توفیق دی ہو، تو اسے شان شان کرنا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مہربانی. بات لمبی ہو گئی. مباہلے پہ مولانا عشرے کی تیاری ہے میری، عشرے کی، یعنی مباہلے پہ میں عشرہ پڑھ سکتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، لیکن تیاری عشرے کی ہے. تو چلیں آج 3 مجلسیں تو سن لیں. میں نے دیکھ لیا مجھ سے کہ نصارہ نجران سامنے تھے. ادھر سے جب آیت نازل ہوئی رات کو 23 ذی الحجہ 9 ہجری کو، تو سرکار نے اعلان فرمایا، سلمان اعلان کر دو مدینے میں
کل کوئی فلاں مقام پر جہاں خیمہ لگانا ہے، شامیانہ لگانا ہے، وہاں کوئی مدینے کا فرد نہ جائے. کوئی مدینے کا فرد نہ جائے. جناب سلمان نے پوچھا ڈاکٹر صاحب تھک گیا کوئی نہ جائے صبح وہاں اتنے بجے سے اتنے بجے تک. تو پوچھا جناب سلمان نے کہ سرکار اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا کہ لعنت ہوگی کاذبین پر. اور لعنت کا مطلب ہے عذاب آنا، عذاب آئے گا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ عذاب آنا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ بات پہ ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہیں؟ کٹواتے ہیں کہ ان کا تعلق دشمنان اہل بیت سے ہے. جب دشمنان اہل بیت سے تعلق ہے، ہمیں مولانا ملا صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ ٹنڈول یاد میں نہیں پڑھ سکتے. ان کا خمسہ چل رہا تھا، میرے کہا میں ایک آدھ مجلس پڑھی، کتنی پڑھی نہیں پڑھی. اچھا نہیں پڑھ سکے، کیا قصور ہے؟ یہ اگر دشمنان اہل بیت پہ لعنت کر رہے ہیں تو لعنت سے ڈر اس لیے رہے کہ ہیں دشمنان اہل بیت. اب میں جملہ کہوں، جو زندہ باد یزید کا نعرہ لگائے وہ دشمن اہل بیت ہے یا نہیں؟ میں نے تو دلیل دے دی یا نہیں دی؟ جو زندہ باد، میں تو وہ لفظ نہیں کہوں گا جو انہوں نے کہا، اور منبر پہ نہیں کہہ سکتا. امیر کائنات میں ایک ہی ہے. تھوڑا سا پانی اندر بھی پلوا دیا کریں. اچھا خیر، میں احمد بھائی اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو یہاں کے ٹرسٹی حضرات موجود ہیں. وہاں قدم گاہ پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جناب لعنت کی وجہ سے خوف زدہ ہوئی ہوتے ہیں جن کا وہاں تعلق ہوتا ہے، اور لفظ امیر کہہ کے اور نعوذ باللہ زندہ باد کے نعرے لگائیں. میں نے وہاں قدم گاہ پہ ایک جملہ کہا تھا، بہت سے احباب یہاں تشریف فرمائیں، انتظامیہ کے بھی وہاں کے یہ بھائی ماشاءاللہ پانی پلاتے تھے وہاں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ چھٹے امام پاک فرماتے ہیں مستند قبلہ تصدیق فرمائیں گے، پڑھے لکھے حضرات ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی امیر المومنین ہم 14 میں بھی علی کے علاوہ کسی کو کہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان 12 اماموں میں پھر کہہ رہا ہوں 12 اماموں میں اگر امیر المومنین کوئی 11 اماموں میں سے کسی کو کہے مولا علی کے علاوہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اب ذرا اپنے کلمے کو سنبھالیں. مولا فرماتے ہیں جو امیر المومنین میرے دادا کے علاوہ کسی کو کہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب میں جلدی سے جملہ کہوں، وہ لوگ اپنے کلمے کی تجدید کریں جو ضیاء الحق کو بھی کہہ رہے تھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میں ضیاء الحق پہ رکھ کے بہت کچھ کہنے رہ گیا ہوں، آپ نے سمجھا نہیں ہے. خدا سلامت رکھے. جو کسی کو امیر المومنین کہتا ہے علی کے علاوہ، وہ دائرہ اسلام سے نکل رہا ہے. اب کلمہ پڑھے دوبارہ جس نے امیر المومنین کہا ہے. خدا زندگی عطا فرمائے. تو
کی بچی نکال لی، نعرے لگا دیے یزید کے حوالے سے، اور پھنس گئے منیب الرحمان صاحب۔ اب میں آپ سے سوال کروں حسن بھائی، اگر ابھی اس مجمع سے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے گزارش کروں کہ جناب ریلی نکالیں یہاں سے لے کے تلک چاڑی تک چلنا ہے اور یزید مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے، تو میرے خیال میں بزرگ بھی میرے ساتھ ساتھ چل جائیں گے۔ تو اب ایجنسیوں کے لوگ سمجھ لیں ایسی ریلیاں تو ہم روز نکال سکتے ہیں۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سرکار لے کر جا رہے ہیں، مولانا اجازت دیں تو کیا کروں، کسی میں جرت ہے نبی پاک کے قدموں کو روکے کہ اللہ کے حبیب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آج آپ میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے بیوی کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنا کوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو نبی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے حجرے سے نکلے 24 ذی الحجہ کو اور آیا علی و بطول کے دروازے پہ، لاؤ بیٹی حسین کو مجھے دے دو، سلامت رکھے، لاؤ حسن میں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، اور بیٹی تم پردہ کر کے تیرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور علی تم ان کے پیچھے آ جاؤ۔ یا لے کر جا رہے ہیں میدان مباہلہ میں، کسی میں جرت ہے تو فتویٰ دے کے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو شاید جواب آئے گا نبی کا کہ تم اللہ کی مدد کو سمجھے ہی نہیں ہو، اللہ کی مدد کا نام بھی تو حسن اور حسین ہے۔ حسن بھائی عشرے کا میٹر دے رہا ہوں میں، اور داد بھی دے رہے ہیں حسن بھائی، میں جملہ کر رہا ہوں کہ جناب رسول پاک لے کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بیٹی ان کے پیچھے، چلیں ایک نکتہ سن لیں، میں 17 نکتے چھوڑ رہا ہوں، 17 اگر آپ چیلنج کر کے تو میں سنا سکتا ہوں، 3 نے بسم اللہ کہا ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میاں انشاءاللہ میرا موضوع میں کیا کروں، چلیں جملہ سن لیں، سرکار لے کر چلے میدان مباہلہ میں، لکھا ہے مباہلہ نامی کتاب جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا کہ جہاں رسول پاک قدم رکھتے تھے این اس کے اوپر بی بی پاک قدم رکھتے تھے، جہاں مولا علی علیہ السلام قدم رکھتے۔ اچھا معصوم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو ریتیلی زمین پر نشان نہ بنے، اور اگر وہ چاہیں تو پتھر پہ قدم بن جائے جیسا کہ مولا قدم۔ معصوم کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے، حضرت ابراہیم کے قدم بنے ہوئے ہیں نہیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ قدم کا ہے یا نہیں؟ نیشا پور میں مولا رضا کے قدم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ چاہے تو پتھر پہ نشان بن جائے، چاہے تو ریت پر نشان نہ بنے۔ میں نے جملہ کہہ دیا،
نشان بن جائے، چاہے تو ریت پر نشان نہ بنے۔ سرکار نے ریت پر نشان بنایا آپ کے قدم مبارک کا۔ ایک بزرگ عالم علامہ حضرت زیدی صاحب نے یہ بیان فرمایا، ان کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں، کہ جہاں سرکار نے قدم رکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کی مخلوق کا پردہ بنانا ہے۔ پھر دوہرانا، سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک کی مخلوق کا پردہ بنانا ہے۔ فوراً بیوی نے قدم رکھنا ہے، فوراً مولا نے قدم رکھنا ہے، اور پردہ بنانا ہے سطح زمین سے لے کر عرش اولی تک کی مخلوق کا۔ میں کہوں گا بی بی کی کیا شان ہوگی جس کے قدم کا پردہ نبوت اور امامت بنا کر رکھ رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے۔ بس اب کافی دیر ہو گئی، اگر کل آپ آ گئے اور آپ نے یاد دلایا جتنے لوگ